جب بھی زندگی میں پریشانی آئے گی تو کیا کریں گے؟ ہم یہ نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں بزنس نہیں کر سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں کامیاب اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، میں اسکالر نہیں بن سکتا، میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، میرا فہم اتنا نہیں ہے، سمجھ اتنی نہیں ہے۔ کسی کی بات نہ سنو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، کیا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے یہاں یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی دشمن ہو، ہم پر اٹیک کرے، ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے بدلہ لیں گے، اس کے ایکشن کے بعد ہم فوری طور پر ریئیکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب میں اسے مزہ چکھاؤں گا، اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یاد رکھیے، جو لوگ انتقام لیتے ہیں، جو لوگ انتقام لیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں بن پاتے۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہیں۔ اگر آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے، بہت بڑا ماؤنٹین ہے، آپ نے اس گلی سے گزرنا ہے۔ اگر آپ چٹان بن کر چٹان کا مقابلہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ زخمی ہوں گے، آپ کے جسم سے خون نکلے گا۔ اگر آپ نے اس چٹان کو توڑ بھی دیا، تم وکٹوریس ہو گئے، تمہیں وکٹوری مل گئی، تم کامیاب ہو گئے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے۔ اگر تم نے اس چٹان کو ختم بھی کر دیا تو اس چٹان کے بعد ایک اور چٹان ہوگی۔ کتنی چٹانوں کا مقابلہ کرو گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، اگر آپ نے اپنے دشمن کو ختم بھی کر دیا تو اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، اس کا کوئی بھائی بھی ہوگا، اس کی کوئی اولاد بھی ہوگی۔ کتنے لوگوں سے دشمنی کرو گے، کتنے لوگوں کا مقابلہ کرو گے؟ تو اسی کو میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس چٹان کو ختم بھی کر دیا تو اس چٹان کے بعد ایک اور چٹان ہوگی۔ کتنی چٹانوں کا مقابلہ کرو گے؟ کتنے دشمنوں کا مقابلہ کرو گے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگ عالموں سے رابطہ کرتے ہیں، جی فلاں نے جن بھیج دیے، فلاں نے تعویذات کرا دیے، آپ ورد دیں، وظیفہ دیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بتلاتے ہیں کہ آپ پر فلاں شخص نے اثرات کرائے ہیں، فلاں شخص نے آپ پر تعویذات کرائے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہی جاہل عاملوں کی باتیں سن سن کر زمین و جائیدادوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی، اگر کوئی شخص تمہارا مخالف ہے، کوئی شخص تمہارا دشمن ہے تو اس کو اگنور کرو، اگنور کرو۔ چٹانوں کا چٹان بن کر مقابلہ کرو گے، تمہارا وقت ضائع ہوگا، مقدمات چلیں گے، تاریخیں لگے گی، تمہیں کورٹ جانا پڑے گا، کتنے لوگوں سے تمہیں دشمنی کرنی پڑے گی۔ بالکل اگنور کر دو۔ چٹانوں کا چٹان بن کر مقابلہ کرو گے، زخمی ہو جاؤ گے اور پھر وقت بھی ضائع ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے جو ہمارے اکابر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے چٹانوں کا چٹان بن کر مقابلہ نہیں کرتا، پانی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، اور پانی اپنا راستہ خود بخود تلاش کر لیتا ہے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے۔ پانی کسی سے لڑتا نہیں ہے۔ یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں پر بے شمار اپرچونٹیز ہے۔ اگر آپ کی دکان کے سامنے کسی نے کوئی اور دکان کھول لی تو پرواہ نہ کرے، پریشان نہ ہو، بس اپنے دل میں سوچے کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر بندہ پرو سیلف ہے، ہر بندہ پرو سیلف ہے، ہر بندہ اپنی بہتری چاہتا ہے، ہر بندہ اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ کوئی حقیقت میں، ریئلٹی میں کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ اگر کسی پہ غصہ آئے نا تو اسے کمپٹیشن کے خانے میں ڈال دو۔ یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے، وہ مجھے کمپیٹ کر رہا ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا، دشمنی نہیں کروں گا، بدلہ نہیں لوں گا۔ دیکھو، اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ کانٹوں کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کانٹوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے ہے جو خوشبو حاصل کرنے والا ہے۔ ایک وہ ہے
جو خود پھول بن جاتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ خود پھول بن جاؤ، خود خوشبو بکھیرنے والے بن جاؤ، تو جو کانٹے کل تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے وہی تمہارے محافظ بن جائیں گے، وہی تمہارے محافظ بن جائیں گے، وہی تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔